بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کا ذکر کریں گے۔ ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کیسے ہوئی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق کیوں دی، لہٰذا تمام لوگ اس ویڈیو کو محبت و عقیدت کے ساتھ مکمل دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے عالم الغیب کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت گزار ہونے کی سند عطا ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی ہے کہ تم بہت پابند صوم و صلات ہو، اور یہ بشارت بھی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ پیارے ناظرین، ام المؤمنین حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ کی صاحبزادی تھیں، جن کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت مضمون صحابیہ رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مظعون کی بہن اور قریش کی شاخ بنو جماع سے تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سگے بھائی تھے۔ آپ کی پیدائش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل ہوئی۔ اسی زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو تھی، جس سے آپ کی پیدائش کا سال یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت حفصہ بنت عمر کی پہلی شادی حضرت انس بن حذیفہ سہمی سے ہوئی تھی۔ یہ وہ وفا شعار صحابی تھے جنہیں بدر میں شرکت کی سعادت ملی اور ایسے زخم آئے جن کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دراصل احد میں شرکت کے بعد لگنے والے زخموں کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ یہ واقعہ ہجرت کے تقریباً 30 ماہ بعد یعنی دوسرے یا تیسرے سال کا ہے۔ حضرت خنیس بن حذیفہ کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں، تو ان کی عدت پوری ہو جانے کے بعد دبانے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اس 21 سالہ جوان بیٹی کی رشتے کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے اپنے قریب ترین دوستوں میں یہ رشتہ طے کرنا چاہا۔ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حفصہ کا رشتہ پیش کیا۔ انہوں نے جواباً کہا کہ فی الحال وہ دوسری شادی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر اپنی جگہ قائم رہی، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رشتہ پیش کیا، مگر وہ بھی خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن گزرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کا پیغام آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے ملے تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ جب آپ نے حفصہ کے رشتے کا ذکر مجھ سے کیا تو میں خاموش رہا، شاید اس خاموشی سے آپ کو کچھ رنج ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صاف گو انسان تھے، فرمانے لگے، واقعی مجھے اس بات سے صدمہ پہنچا تھا کیونکہ میں نے خاص تعلق محبت سے آپ کو اس رشتے کی پیشکش کی تھی اور آپ نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ عمر، واقعہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے رشتے کی تجویز سے کچھ عرصہ قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور مشورہ حفصہ کے رشتے کا ذکر اپنی ذات کے لیے مجھ سے فرما چکے تھے، اس لیے میں خاموش رہا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدانہ مشاورت کا پیشگی ذکر آپ سے نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مبارک پیغام آپ کو پہنچ جائے۔ ہاں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کا ذکر اپنے لیے نہ کیا ہوتا تو میں آپ کی خواہش کے احترام میں ضرور یہ رشتہ قبول کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے 2
قریبی ساتھیوں کے سامنے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ پیش کیا، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیارا جواب دیا کہ جن سے ان کو تسلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے رشتے کا جو انتظام کرے گا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رشتہ عطا کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بہتر ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کا عقد ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہے، جب ایک طرف وہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے صدمے سے نڈھال تھے، تو دوسری طرف یہ احساس غالب تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دامادی کا تعلق نہیں رہا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی تجویز ہوئی، مگر حضرت عثمان نے معذرت کر لی۔ بعد میں حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ سب سن لیں حضرت عثمان کی شادی ہو گئی، تو یوں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہو گئی۔ پیارے ناظرین، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں اپنے والد کی جلالی طبیعت کا خرچہ موجود تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہیں نرم جوئی کی نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت حضرت عائشہ کے بیان کردہ ایک واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ان دونوں ازواج میں سوتن پن کے باوجود آپس میں دوستی بہت زیادہ تھی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اور حضرت حفصہ کو نفلی روزہ رکھنا تھا۔ ہم نے باہم مشورہ کیا کہ نفلی روزہ کھول کر کھانا کھا لیتے ہیں، اور پھر روزہ کھول لینے کے بعد فکر بھی ہوئی کہ نفلی روزہ توڑنے کا کہیں گناہ نہ ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنے سے پہلے یہ سوال پوچھنے کی مہلت نہ دی۔ فرماتی ہیں کہ آخر وہ کس باپ کی بیٹی تھی؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں سے کھانا آیا تھا، ہم نے کھانا کھا کر نفلی روزہ کھول لیا، اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کے بدلے آپ دونوں کو نفلی روزہ رکھنا ہوگا۔ اس واقعے سے ازواج مطہرات کی نفلی عبادات کے شوق اور جذبے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اور مزاج کی مناسبت سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے بعض مسئلے کے تحت 1 ماہ کے لیے ازواج سے علیحدگی اختیار کی۔ اس دوران مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت عمر کی بیوی نے کسی معاملے میں انہیں مشورہ دینا چاہا تو وہ سخت خفا ہوئے کہ مردوں کے معاملات میں عورتوں کی مداخلت کے کیا معنی۔ تب ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بولتی ہیں اور ان کو جواب دیتی ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت عمر کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی۔ وہ فوراً اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر لینے ان کے گھر پہنچ گئی اور پوچھا کہ کیا تمہارے آگے سے بولنے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سارا دن تم سے ناراض رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو عائشہ کی ریس کرتے ہوئے تم کسی دن اپنا نقصان نہ کر لینا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ دار اور حضور کی دوسری زوجہ مطہرات حضرت ام سلمہ کو بھی یہی نصیحت کرنے چلے۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اے عمر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی وقت یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جا سنایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے اس عالم میں بھی خود محفوظ ہو کر
मुस्कुराते रहे। प्यारे नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलाक दी और फिर रजू फरमा लिया। हज़रत अनस बिन मालिक से भी रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाक दी तो आपको रुजू का हुक्म हुआ तो आपने रुजू फरमा दिया। कैस बिन जैद से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलाक का इरादा किया। इत्तफाक से इस मौके पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामू का उनके घर आना हुआ। वो बेइख्तियार रो पड़ी और कहने लगी, खुदा की कसम ये मत समझना कि किसी ताहत या बेजारी की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलाक दी है। और जैसा कि इरशाद अरबानी है कि सूरत तलाक यानी ए नबी जब तुम तलाक दो औरतों को तो उनको तलाक दो की इद्दत के दिन गिनते रहो। उस वक्त तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पहली तलाक का जिक्र फरमाया था, जिसके बाद रुजू का इम्कान तो बाकी था, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शिकायत की बजाय वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफा करते हुए जिम्मेदारी अपने सर ले रही थी, जिससे उनका जज्बा फिदाई ज़ाहिर है। इसी दौरान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत हफ्सा अपनी चादर संभालने लगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अमीन मेरे पास आए हैं और मुझे कहा कि हफ्सा से रुजू कर लें, वो रोज़े रखने वाली और बहुत इबादत गुजार है और ये जन्नत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। बिलाशुबा अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत हफ्सा के हक़ में ये अजीमुल शान गवाही है, जिससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूहानी मकाम का भी अंदाज़ा होता है। दूसरी रवायत में जिक्र है कि हज़रत हफ्सा की तलाक की इतला जब हज़रत उमर को पहुंची तो उन्होंने सख्त फिक्रमंदी और घबराहट के आलम में अपने सर में खाक डालकर कहा कि जब मेरी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में नहीं रहेगी तो अल्लाह ताला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या परवाह करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये रद्द अमल उनकी कमाल आजिज़ी और इनकसारी के साथ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़ाहिर करता है। अलगर्ज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तमाम तर जुर्रत और हौसला मंदी के बावजूद बहुत फ़िक्रमंद हुए। ये रिश्ता ना रहा तो खुदा मालूम क्या बने। अल्लाह ताला ने इनकी इल्तिजा सुनी, चनाचा दूसरी रवायत के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी ये फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मुझे हज़रत हफ्सा से रुजू का हुक्म दिया है और इसका एक सबब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अल्लाह की रहमत और शफ़क़त का इजहार भी है। चनाचा आपने तलाक के बाद रुजू कर लिया। ये वाक़या तलाक सहासे सीता की कुतब अबू दाऊद नसानी इब्ने माजा और दीगर कुतब तबरानी इब्ने साह की कुबत अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा और दीगर कुतब तबरानी इब्ने साद वगैरह में मरकूज है। प्यारे नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।